خصوصیت کے ساتھ کوئی بات جب تک ہمیں صحیح پتہ نہ ہو دوسرے سے نقل نہ کی. خاص طور سے واٹس ایپ کا بھی زمانہ ہے, کوئی بھی ویڈیو آتا ہے ہم آگے بھیج دیتے ہیں. آج کل تو حکومت کی نظریں ہیں. آج ہمارے اندر یہ بات عام ہو چکی ہے کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے ہم بغیر سنے, بغیر سمجھے, بغیر معلوم کے دوسرے تک پہنچا کر اس کو گمراہ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں. آج ہمیں اس سے بچنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين والحمد للہ رب العالمین. محترم حضرات، قرآن کریم کی سورہ نساء کی میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا، اور جس نے روگردانی کی یعنی حکم نہیں مانا تو ہم نے آپ کو اس پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. اب آج انسان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم نے کوئی دین پر احسان کیا ہے. ایسا نہیں، بلکہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہم پڑھ رہے ہیں. زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں. یہاں بات یہ عرض کرنی ہے کہ بہت ساری باتیں جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو دین کے اندر جس کا بہت خاص مقام ہے اس کو ہم زندگی میں رکھیں اور زندگی میں اس پر عمل پیرا ہوں اور عمل کریں. اگر ہم عمل کریں گے تو گویا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر سنت پر عمل کیا تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانا. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ہم نے توڑا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑا تو گویا اللہ کی ہم نے نافرمانی کی. اور جب اللہ کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں تو پھر اللہ کا غضب ہونا اور اللہ کا عذاب آنا اور اللہ کا ناراض ہونا. اس آیت میں یہی ہے کہ جب انسان اللہ کے تابع ہو جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیاب فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب. دنیا کی کامیابی معمولی سی کامیابی ہے، چند دن کی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے. لیکن جب انسان نیک ہو جاتا ہے اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے بھی کام اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہم نے سنی، حدیث میں پڑھی ہیں، لیکن یقین نہیں آتا اس لیے کہ ہمیں ان باتوں پر یقین نہیں ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے. اگر ایمان قوی ہو تو پھر ان باتوں پر یقین ہو، اور جب یقین ہو جاتا ہے تو پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہم بار بار نام سنتے ہیں. بہت بڑی نیک خاتون تھی، ہر وقت عبادت میں وقت گزارتی، پوری رات وہ عبادت کیا کرتی تھی، لیکن عبادت رات میں کرنے گئی اور اس تھکان کی وجہ سے نیند آ گئی. نماز پڑھنے کے لیے بیٹھی ہیں، نیند آ گئی ہے، نیند آ گئی. اسی دوران ایک چور آیا. اس زمانے کے چور آج جیسے نہیں تھے. اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ملنا مشکل تھا. پرانی چادریں، پرانے کپڑے، یہ چیزیں چرایا کرتے. تو وہ چور آیا اور چور آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ رابعہ بصریہ کی چادر رکھی ہوئی ہے جو وہ اوڑھا کرتی تھی. تو اس چادر کو اٹھایا، اس چادر کو اٹھا کر وہ بھاگنے لگا. جب بھاگنے لگا تو اس کو راستہ نظر نہیں آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اب وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، بھاگتا نہیں ہے. اس کے بعد سمجھ میں آ گئی کہ بات یہ ہے کہ میں نے ایک نیک خاتون کی چادر کو اٹھایا ہے، اس کا پردہ کرنے کی چیز کو چوری کی ہے. شاید اللہ نے اس لیے مجھے آنکھوں کے سامنے اندھیرا کر دیا ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، لہٰذا میں اس چادر کو رکھ دیتا ہوں. وہ چور واپس گیا اور اس چادر کو اسی جگہ پر رکھا اور پھر واپس جانے لگا.
اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی کو پھر بحال کر دیا۔ جب پھر واپس جانے لگا تو دیکھتا کیا ہے کہ راستہ دکھ گیا، پھر نیت خراب ہوئی، کہا کہ یہ تو راستہ ادھر تھا، میں غلط راستے پر جا رہا تھا، تو پھر گیا اور پھر چادر کو اٹھایا اور اٹھا کر جب وہ جانے لگا تو پھر راستہ ختم ہے، پھر راستہ بند ہے۔ ایک دو مرتبہ نہیں، 3-4 مرتبہ جب یہ واقعہ اس کے ساتھ ہو گیا، اس کو یقین ہو گیا کہ یہ چادر شاید مجھے لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے، تو اسے غیب سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے غیب سے آواز پہنچائی کہ اے میرے بندے، تو میری نیک بندی کی چادر لے جانا چاہتا ہے، جب سے اس کا مجھ سے تعلق ہوا ہے اس کے قریب شیطان بھی نہیں آیا ہے، اور تو یہ چاہتا ہے کہ تو اس کی چادر اٹھا کر لے جا۔ لہذا تجھے اگر اپنے آپ کو صحیح رکھنا ہے اور سیدھا رکھنا ہے تو اس کی چادر چھوڑ دے اور چادر چھوڑ کر چلا جا۔ جو میری نیک بندی اگر خواب میں ہے، وہ نیند میں ہے، تو اس کا دوست تو جاگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ میری نیک بندی اگر خواب میں ہے، وہ نیند آ گئی ہے، اس کو عبادت کرنے کی وجہ سے تھک گئی ہے، وہ تو نیند میں ہے، لیکن اس کا دوست تو سوتا نہیں ہے، اس کے دوست کو تو نیند نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر یہ چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ ہم نے بارہا سنا حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کرامت ہم بار بار سنتے ہیں کہ آپ کے جو مرید تھے، ایک مرید تھے التمش، ایک ہی تھے۔ غصے میں حضرت کہتے کیا اندھا ہو گیا ہے؟ تو وہ اندھا ہو جاتے۔ کہتا ہے کہ حضرت کہا کہ پانی لے کر آؤ، دیر ہو گئی، کہا اب تک نہیں آیا، اندھا ہو گیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ حضرت کیسے لاؤں، دکھ ہی نہیں رہا ہے۔ پھر اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ، ایک مرید ہے، وہ بھی تو نے اندھا کر دیا، اس کو ٹھیک کر دے، وہ پھر ٹھیک ہو جاتا۔ دن میں کئی مرتبہ ہوتا۔ ہم لوگ اللہ سے تعلق تو جوڑ کر دیکھیں، لیکن آج زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، چھوٹی سی چیزیں، خاص طور سے جھوٹ، تہمت، یہ ایک عام چیز ہے گھروں کے اندر، گھروں کے باہر، محلوں کے اندر۔ فلاں مسجد میں یہ ہو رہا ہے، فلاں مدرسے میں یہ ہو رہا ہے، فلاں کے گھر میں یہ ہو رہا ہے۔ بھائی مجھے اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کے گھر کی میں کیوں فکر کروں؟ اور یہ چھوٹی سی چیز ایسی ہے کہ معاشرے کو برباد کرتی ہے، خاندان کو برباد کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو برباد کرتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جھوٹ اور چغل خوری ایک ایسی چیز ہے، وہ ایمان کو اس طرح سے برباد کرتی ہے، اعمال کو اس طرح سے برباد کرتی ہے جس طرح سے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اگر کوئی کسی سے خواہ کی چغل خوری کرے تو یہ آگ کھانے کی طرح ہے۔ خرم مراد کے نام سے بہت بڑے رائٹر ہوئے ہیں، بہت کتابیں لکھی انہوں نے، اسلامی کتابیں، چھوٹے واقعات کو لکھا اور بچوں میں ایک انقلاب پیدا کیا۔ تو ایک انہوں نے بڑا عجیب دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ خرم مراد لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو پکاتی کی ضرورت تھی، تو اس نے اعلان کروایا کہ کوئی اچھا پکاتی ہے جو مجھے کھانا پکا کر کھلائے۔ بہت سارے لوگ آئے، سب نے اپنا ڈیمو دیا، پکا کر کھانا کھلایا۔ تو اس میں سے ایک شخص کا کھانا بادشاہ کو بڑا پسند آیا، کہا کہ تم میرے پکاتی رہ سکتے ہو، تم نے کھانا اچھا پکایا ہے۔ اب اس کا خاندان کا اور اس کا یہ بھی دیکھنا تھا کہ کون ہے یہ، اس لیے کہ اس زمانے میں جاسوس بہت ہوا کرتے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کا بایو ڈاٹا چیک کیا جائے، یہ آدمی کون ہے؟ تو کہا کہ آدمی تو ٹھیک ہے، فلاں گاؤں کا رہنے والا ہے، اچھا کھانا پکاتا ہے، کہ کوئی اور خوبی یا کوئی خرابی؟ بادشاہ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ حضور خوبی تو یہ ہے کہ میں اچھے سے اچھا کھانا پکا کر کھلاتا ہوں، اور خرابی بھی ایک ہے، چھوٹی سی خرابی ہے۔ اس نے کہا کہ کیا خرابی؟ اس نے کہا کہ میرے اندر چغل خوری کی خرابی ہے، میں ادھر کی ادھر لگا دیتا ہوں، چھوٹی سی باتیں۔ کہ وزیر نے کہا کہ اس کو رکھنا ٹھیک، بادشاہ نے کہا یہ چھوٹی سی بات ہے، اس کو ہم سمجھ لیں گے، اگر یہ کوئی بھی بات ہمیں سنایا کرے گا تو ہم ایک کان سے سنیں گے، دوسرے کان سے نکال دیں گے، ہم اس کی بات کو سیریس نہیں لیں گے۔ اب اس نے کھانا پکانا شروع کیا، بہت شاندار کھانا پکاتا، سب کو کھلاتا۔ تو کھلاتے جو ہے بادشاہ کے کمرے تک آیا، بادشاہ کی رانی سے ملنے لگا، اور ایک دن ملکہ سے کہا اس نے کہ میں بہت معذرت کے ساتھ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کیا کہنا؟ کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بادشاہ آپ سے پہلے جیسی محبت نہیں کرتے، آپ سے پہلے جیسی محبت نہیں کر رہے ہیں، اس لیے وہ آپ کو وقت نہیں دے رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ تھی کہ بادشاہ اپنے کام میں مصروف تھا، جنگوں میں مصروف تھا۔ تو بیوی نے غور کیا اور کہا کہ بات تو صحیح ہے، اب پہلے جیسی بات نہیں رہی ہے، پہلے جیسا وقت نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس سے کہا کہ آپ ایسا کریں، بادشاہ سے تھوڑی دور رہیں، ذرا ان کو تمیز آ جائے گی، ان کو سمجھ آ جائے گی۔
اب وہ بادشاہ کی ملکہ اس سے تھوڑی سی بچنے لگی. پھر بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ حضور آپ کی اہلیہ جو ہے آپ سے پہلے جیسی محبت نہیں کر رہی. اب بادشاہ نے دیکھا کہ واقعی پہلے جیسا تعلق نہیں ہے، اب ذرا اپنے کام میں مصروف رہتی ہے، تو بادشاہ سے کہا کہ آپ تھوڑا سا بچ کر رہیں. وہ بھی بچ کر رہنے لگا. پھر اس کے بعد ایک دن گیا اور کہا کہ آپ نے دیکھا کہ بادشاہ کتنے دور دور ہیں. اس نے کہا کہ بالکل صحیح ہے. کہا کہ اس کا میرے پاس علاج ہے. علاج یہ ہے کہ میرے پاس ایک بہت بڑا جادوگر ہے. اگر آپ اس طرح سے بادشاہ کے داڑھی کے چند بال کاٹ کر دے دیں تو میں جادوگر سے آپ کا علاج کرا دوں گا اور بادشاہ پہلے جیسی محبت کرنے لگے گا. اس نے کہا کہ قینچی سے، کہا قینچی سے نہیں کاٹ سکتے، کاٹنا اس طرح سے ہی ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب بادشاہ سو جائیں گے تو میں اس کے بال کاٹ کر تمہیں دے دوں گی اور تم جادوگر سے جو ہے پھر ایسے ہی کرا دینا جیسے آپس میں محبت تھی. پھر یہ بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کی بیوی آپ کو مارنا چاہتی، لہٰذا اس سے بچ کر رہیں، اس سے ساودھان رہیں. اب بادشاہ کو نیند کہاں آ رہی تھی کہ یہ کون سی مصیبت آ گئی. بادشاہ سویا ہوا تھا بظاہر اور جاگ رہا تھا. بیوی آئی اور اس طرح اس نے گلے پر رکھا بال کاٹنے کے لیے. بادشاہ نے ہاتھ کو پکڑنے کے بعد کہا کہ اب تیرا جلاد سے میں سر کٹواؤں گا. تو بادشاہ کو کاٹ رہی تھی. بات پھیل گئی اور پھیلتے پھیلتے وزیر تک پہنچی. وزیر نے کہا کہ ابھی رک جاؤ، آپ اس کو مارنے میں جلدی نہ کرو، بات تو پوچھو کہ بات کیا تھی. جب بات کا پتہ چلا تو پتہ یہ چلا کہ پکاتی نے سارا کام خراب کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ سنی سنائی بات پر اعتبار، پہلے اس کی تحقیق کر لی جائے، پہلے اس کو دیکھ لیا جائے. ادھر کی ادھر لگا دی، ادھر کی ادھر لگا دی. آج یہ سماج کے اندر بہت زیادہ نفرتوں کا معاملہ ہے. جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو ملانے پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، ایک دوسرے کو ہٹانے پر ایسے گناہ بھی تو ہوتا ہوگا. اللہ تعالیٰ اگر کسی میں آپس میں کوئی محبت پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی نفرت پیدا کرتا ہے تو کہاں سے اجر ملے گا. اللہ کے نبی نے تو یہ فرما دیا کہ اگر مسلمان سے 3 دن تک قطع کلامی کرے تو اس کو اپنے ایمان کے ڈر کی، اس کی مغفرت کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو چھوٹی چیزیں ہیں، ان چھوٹی چیزوں پر ہمیں زیادہ ضرورت ہے دھیان دینے کی. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، اور جب چھوٹی سی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہم اس کے سپرد کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. جیسے حضرت رابعہ بصریہ کا تو ایک معمولی سی چادر کا واقعہ ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں طواف کر رہا تھا. طواف کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ ایک عورت نے اپنے کندھے پر ایک چھوٹے سے بچے کو بٹھا رکھا ہے اور مست حالت میں طواف کر رہی ہے. اس کو کچھ خبر نہیں اور بس ایک دعا کرتی ہے طواف کرتے کرتے، اے اللہ تیرا گزرا ہوا جو زمانہ ہے میں اس پر تیرا شکر. آج اللہ نے مجھے اور آپ کو 3 وقت پیٹ بھر کھانا کھلایا ہے، اللہ نے ہمیں چھاؤں میں رکھا ہے، ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. ہمیں اللہ نے آج اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. پہلے زمانے کے بادشاہوں کو یہ سہولتیں نہیں تھی جو سہولتیں مجھے اور آپ کو میسر ہیں. جو میں اور آپ کھا رہے ہیں پہلے زمانے کے بادشاہ نہیں کھایا کرتے تھے. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ ایک دعا کرتی ہے کہ اے اللہ تیرا گزرا ہوا جو زمانہ تھا میں اس پر شکر ادا کرتی ہوں، میں اس پر شکر ادا کرتی ہوں. اے رب کریم تیرا شکر ہے، اے مولا میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں. بار بار یہی کہہ رہی ہے. تو ان بزرگ نے اس خاتون سے کہا کہ اے خاتون تو کس بات پر شکر ادا کر رہی ہے، مجھے بھی تو بتا تاکہ میں بھی شکر ادا کرنے والا ہو جاؤں، میں بھی اللہ کے رب اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ نے ہمیں کون سی زندگی عطا فرمائی ہے، کون سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو اس خاتون نے بڑا عجیب واقعہ سنایا. اس خاتون نے کہا کہ میں سفر کر رہی تھی کشتی میں اور میرا بچہ میرے ساتھ تھا. سمندر میں طوفان آیا اور کشتی جو ہے تہس نہس ہو گئی، ٹوٹ گئی. رات کا معاملہ تھا، رات کا سفر تھا. اب جب ساری کشتی ٹوٹ گئی، بکھر گئی، ایک تختہ باقی رہا. اس ایک تختے پر میں اور میرا بچہ دونوں موجود تھے. میں اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے اس تختے پر بیٹھی رہی مضبوطی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح سے مجھے کنارے پر پہنچا دے. اب جب صبح ہوئی، صبح کی میں نے روشنی دیکھی، سورج نکلا تو کشتی تو تباہ تھی، سب وہاں سے ختم ہو گیا تھا، سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے تھے. تو میں نے دیکھا کہ میرے تختے کے برابر میں ایک اور تختے پر آدمی ہے
اور وہ آدمی ایک حبشی ہے، کسی افریقی ملک کا رہنے والا ہے، اور اس حبشی شخص نے جب مجھے دیکھا تو اس سمندر کی لہروں پر رہتے ہوئے اس کی نیت خراب ہو گئی، اور نیت خراب ہونے کے بعد اس نے اپنے تختے کو میرے تختے کے قریب کیا، اور قریب کرتے کرتے میرے تختے کے پاس پہنچ گیا، اور میرے تختے کے پاس پہنچ کر میرے تختے پر بیٹھا، اور میرے تختے پر چڑھ کر مجھ سے کہا کہ تو میرے ساتھ برا کام کر۔ ایک تو سمندر کی لہریں پوری رات غضبناک گزری ہے، اندھیرے میں گزری ہے، تکلیف میں گزری ہے، بچہ میری گود میں ہے، میں کیسے غلط کام کر سکتی ہوں؟ اللہ سے ڈر رہی ہوں۔ میں نے اس کو کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا عذاب بہت دردناک ہے۔ لیکن وہ حبشی جو تھا اس کو جنون سوار تھا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب مانا نہیں تو اس نے سوچا کہ بچے کا بہانہ کروں، اور اپنے بچے کے آہستہ سے اس نے چونٹ دیا تاکہ بچہ اٹھ جائے، سو رہا تھا۔ اب بچہ اٹھا، بچہ رونے لگا، تو ماں نے کہا کہ اے وحشی درندے، ایسا کر میرا بچہ سو جائے، ذرا خاموش ہو جا، جب یہ خاموش ہو جائے گا پھر تیرا دل جو چاہے وہ کرنا، میں خاموش ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا، بچہ بیچ میں ہے، بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر سمندر، اور کہا کہ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس عورت نے دیکھا کہ اس کے ناپاک عزائم اس کو یہ پورا کرنے کے لیے ایک درندہ بن گیا ہے انسان سے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میں آپ کی قدرت کو جانتی ہوں، آپ کی طاقت کو جانتی ہوں، ہر چیز پر آپ کی قدرت ہے، آپ ہی مجھے اس سے بچا سکتے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ ابھی میری دعا پوری بھی نہیں ہوئی، جملے پورے بھی نہیں ہوئے کہ سمندر سے ایک بہت بڑا جانور، بہت بڑا منہ کھلا، اور ایک سانس میں اس نے اس حبشی کو نگلا۔ اب مجھے اطمینان ہو گیا، بچہ تو میرا چلا گیا تھا۔ اب میں یہ سوچتی رہی کسی طرح سے کنارے پہنچوں، کنارے پہنچ گئی۔ کنارے پہنچ کر وہاں ایک ایسا ٹاپو تھا کہ وہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ اب اس ٹاپو پر پہنچ کر میں نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی آئے گا، اللہ کا بندہ، اللہ بچائیں کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ تو احکم الحاکمین ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہاں جو گھاس پھوس ہے اسے کھا کر اپنی زندگی گزاروں گی۔ تو 3 دن گزر گئے، اسی گھاس کو کھاتی رہی، جو وہاں کچھ پڑا ہوا تھا کھاتی رہی۔ 3 دن کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک کشتی گزر رہی ہے، تو وہاں اونچی جگہ پر یہ کھڑی ہوئی، اور اس کے بعد جو کپڑا تھا وہ کپڑا ہلایا اور آوازیں لگائی۔ وہ اللہ نے وہ آواز وہاں تک پہنچائی، انہوں نے دیکھا کہ کوئی بلا رہا ہے، تو وہ کشتی لے کر کنارے پر آئے اور اس عورت کو آواز دی، یہ عورت پہنچی۔ تو جب یہ عورت اس کشتی پر پہنچی تو دیکھتی کیا ہے کہ وہ بچہ اس کشتی میں موجود ہے۔ جب اس نے اپنے بچے کو دیکھا تو بچے کو لپٹ لیا، گود میں لے لیا، اور اس کو پیار کرنے لگی، اس کو چومنے چاٹنے لگی۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، میں اس بچے سے اپنے پیار کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، یہ تیرا بچہ کہاں سے ہے؟ اس نے کہا کہ بڑا عجیب واقعہ ہے، اور پورا واقعہ اس نے سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو تو نے سنا دیا، اب ہم تجھے بھی ایک واقعہ سناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کشتی میں جا رہے تھے، کشتی میں جاتے جاتے ہمیں آواز آئی، جو آواز تھی اس آواز میں یہ سنائی دیا گیا کہ ایک جانور ہے جس کے سر پر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو اٹھا لو اور اپنی کشتی میں بٹھا لو۔ ہم نے اس آواز پر توجہ نہیں، پھر آواز آئی اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر تم نے اس بچے کو ساتھ نہیں لیا تو تمہاری کشتی ڈبو دی جائے گی۔ جب اس آواز کو ہم نے سنا تو ہمارے دل میں ایک ڈر پیدا ہو گیا، اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا جانور ہے، ہم اور اس کی پشت پر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہم میں سے ایک آدمی اس پر چڑھا اور چڑھ کر اس بچے کو اٹھایا، اور اس بچے کو اٹھا کر ہم نے اپنی کشتی میں بٹھا دیا۔ اس کے بعد جب اس عورت نے یہ بات سنائی، اس سننے کے بعد تمام کے تمام نے توبہ کی اور کہا کہ واقعی اگر کوئی ذات ہے جو مصیبت میں کام آنے والی ہے، اگر کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلانے والی ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو مختصر سی زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس زندگی کو ہم اللہ کے حکموں پر گزاریں، بڑے سے بڑے چیز اللہ تبارک و تعالی آسان فرما دیتے ہیں۔ خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات کے نام سے ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ایک بڑی حیرت انگیز روایت لکھی ہے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے۔ فرماتے ہیں کہ ایک اسرائیل میں ایک عورت تھی،
اور جو اپنے شوہر کا ہمیشہ خیال رکھتی اور اس کی خدمت کیا کرتی۔ ایک دفعہ اس کے 2 بیٹے ایک کنویں میں تیرنے کے لیے گئے اور دونوں بیٹے کا کنویں میں انتقال ہونے کے بعد اس عورت نے اپنے ملازمین سے ان دونوں کی لاشوں کو نکلوا کر ان کو ایک جگہ لٹایا اور لٹا کر پاک صاف کر کے ان کو کپڑا اڑا دیا اور کپڑا اڑا کر اپنے ملازمین سے کہا کہ میرا شوہر باہر گیا ہوا ہے، جب وہ شام میں آئے گا تو اس کو آتے ہی یہ خبر نہ دینا، وہ سارے دن کا تھکا ہوا ہوگا، اگر تم اس کو یہ خبر دو گے تو وہ بھوکا رہے گا، کھانا اس نے صبح سے کھایا ہے نہیں کھایا ہے ہمیں نہیں پتا ہے، لہٰذا شام میں جب اس کی بات ہم سن لیں گے، جب ہم اس کو کھانا کھلا دیں گے اس کے بعد اطمینان کے ساتھ ہم اس کو اطلاع دیں گے۔ یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر گھر میں آئے تو اس کا اکرام کیا جائے، اس کو پانی پیش کیا جائے، اس سے خیریت معلوم کی جائے، اس کی خدمت کی جائے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس عورت نے یہی کام کیا۔ شوہر گھر آیا، گھر آنے کے بعد کھانا پیش کیا گیا، جب کھانا پیش کیا گیا اس نے کہا کہ بچوں کو بلاؤ، ایک کو آواز دی، دوسرے کو آواز دی، بیوی نے کہا کہ وہ آرام کر رہے ہیں، پہلے تم کھا لو، جب کھانا کھا لو گے پھر آواز دے لینا۔ اس نے کہا کہ نہیں، پہلے ان کو آواز دیتا ہوں، بلاتا ہوں۔ علماء کرام لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ نے کہا کہ اس عورت نے میرے نبی کی سنت پر عمل کیا ہے، لہٰذا ان دونوں بچوں کی روح کو واپس لوٹا دیا جائے۔ اس نے آواز دی اور دونوں بچے کھڑے ہو کر آ گئے، ماں دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیا ہوا، وہ تو یہ سمجھ گئی تھی کہ بچوں کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو واپس کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ سنت پر اگر آج بھی عمل کیا جائے، اللہ کے حکموں پر آج بھی عمل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی وہ دن ہمیں لوٹا سکتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ کوئی بات جب تک ہمیں صحیح پتہ نہ ہو دوسرے سے نقل نہ کی جائے، خاص طور سے واٹس ایپ کا بھی زمانہ ہے، کوئی بھی ویڈیو آتا ہے ہم آگے بھیج دیتے ہیں۔ آج کل تو حکومت کی نظریں ہیں، آج ہمارے اندر یہ بات عام ہو چکی ہے کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے ہم بغیر سنے، بغیر سمجھے، بغیر معلوم کیے دوسرے تک پہنچا کر اس کو گمراہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ آج ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب نماز پڑھ لی تو کامیاب ہو گئے، نماز ہمارے لیے ہے، روزہ ہمارے لیے ہے، زکوٰۃ ہمارے لیے ہے، اخلاق اصل چیز ہے، اگر اخلاق نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ زندگی آدھی سے زیادہ زندگی گھوڑے کی کمر پر گزری حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اتنے مصروف رہے کہ زندگی میں حج نہیں کر سکے۔ ان کی زندگی میں ہمیشہ عاشق رسول تھے، یہ کوشش تھی اللہ کے نبی کے روزے کی زیارت کر لو، لیکن اللہ کے نبی کے روزے کی زیارت نہیں کر سکے، ہر وقت گھوڑے پر رہے۔ بیت المقدس کو انہوں نے آزاد کرایا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے پاس مال ہے، دنیا میں ہمارے پاس پیسہ ہے، مکان ہے، دولت ہے تو ہم کامیاب ہیں، یہ کامیابی کی علامتیں نہیں ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی اور نفرتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔